اور اس کی عظمت کی شہادت کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ مصطفیٰ رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، جس کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے کہ وہ میرا مہینہ ہے، یا جس کی جانب منسوب جو اس کو اپنی جانب منسوب کرنے سرکار کو کہ میرا ہے، تب اس کی عظمت کے لیے اور کچھ دلیل اور کسی چیز کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم نے جب فرما دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے تو اب ہم عاشقوں کے لیے، ہم غلاموں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا احترام کریں اور اس مہینے کا احترام کریں، کیونکہ حضور نے فرمایا یہ میرا ہے۔ حدیث کریمہ میں شعبان کے تعلق سے اور خاص طور سے 15ویں شعبان، جس 14 شعبان کو دل گزار کر جو رات آتی ہے وہ 15ویں رات کہلاتی ہے، جسے شب برات کہا جاتا ہے، یعنی جہنم سے چھٹکارے کی رات، نجات کی رات، برات کی رات۔ اور وہ رات گزرنے کے بعد جو دن آتا ہے وہ 15ویں شعبان کا دن کہا جاتا ہے، اور اس دن کے روزے کے تعلق سے بہت فضیلتیں آئی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ چاو کے ساتھ جس مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے سرکار عالم قرار کو پایا وہ شعبان کا مہینہ ہے، اور 15ویں شعبان کا روزہ آپ بہت ہی چاو کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ تب ہمارے لیے 15 شعبان کا روزہ یہ اس طرح پر بھی اہم ہو گیا ہے، نفلی، لیکن کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند بھی اس میں شامل ہے، اس لیے یہ ہمارے لیے اہم ہو گیا۔ تو آنے والے منگل کو دن گزار کر جو رات آئے گی وہ شب برات رہے گی، اور اس کے بعد بدھ کو جو دن رہے گا وہ 15ویں شعبان کا دن رہے گا، تو ہو سکے تو 14، 15 یا 15 یا 16 دونوں دن روزہ رہیں گے حضرات، اور 15 کو تو رہے ہیں، 2 روزے رکھیں، اور رات بھی جو شب برات ہے اس کو بھی آپ لوگ جاگ کر گزاریں، اور جاگ کر گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت و ریاضت کریں، جن کی نمازیں قضا ہیں وہ اپنے اعمال سے پیدا کریں، اور قضا نمازیں جتنی ہو سکے اس رات میں بھی پڑھیں، اور آئندہ پڑھنے کا اہتمام کرتے رہیں، اور دوسری نماز قضا نہ ہونے کا بھی اہتمام کریں کہ قضا نہ ہونے پڑے۔ اس طریقے سے نمازیں جو قضا ہیں اس سے توبہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ توبہ لازم ہے اگر نماز قضا ہو جائے تو، اور پھر اس رات کی فضیلت اور عظمت بھی آپ کو مل جائے گی، اور جو نیک کام کیا جاتا ہے ان نیک کاموں کو مرحومین کے سامنے پیش بھی کیا جاتا ہے، تو آپ کے اس نیک کام سے آپ کے مرحومین اور مرحومات بھی خوش ہوں گے، ان کو بھی نصیحت ہوگی۔ تو سب سے پہلا کام یہ کیا جائے گا کہ نماز جتنی قضا ہے اس سے توبہ کرے گی انشاءاللہ العزیز، اب سے ہماری نمازیں قضا نہیں ہوں گی، اور ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر روز ایک دن کی قضا کو اگر ہم ادا کر لیں تب بھی ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، اور اگر ایک دن میں 5 دن کی، 7 دن کی، 8 دن کی قضا کر لیں، جتنے بھی ہو سکے، کیونکہ جو ہمارے ذمہ پر قرض ہے اس کو ہمیں
ادا کرنا چاہیے، لوٹانا چاہیے۔ نماز کی معافی، نماز سے دوری رہنے کی وجہ سے اس کی جو معافی ہے وہ اس کو ادا کرنا ہی ہے، اس لیے کریں۔ اس دن اس رات میں ہم لوگ حلوہ بناتے ہیں، اور ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ کھانا، جن چیزوں کا کھانا جائز ہے اس پر ہمیں الگ سے دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ حلوہ میوے کے تعلق سے بھی فرمایا گیا کہ میوہ میٹھا ہوتا ہے اور میٹھے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانے میں میٹھے کو پسند فرمایا کرتے تھے، نمکین بھی پسند فرمایا کرتے تھے۔ کھانے کی شروعات اور اس کا اختتام نمکین سے کیا کرتے تھے۔ کوئی بھی نمکین، یہ نمک نہیں بلکہ کوئی بھی نمکین چیز، وہ چاہے نمک ہو چاہے نمک سے بنی ہوئی کوئی چیز ہو، تو اللہ کی پسند کو دیکھا جاتا ہے اور رسول کی پسند کو دیکھا جاتا ہے۔ ایسی راتوں میں جو رات بخشش کی رات ہے کہ غروب آفتاب کی بات سے ندا عام ہوگی کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی رحمت کا طلبگار کہ اسے رحمت عطا کروں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی ایسا ان چیزوں کا ذکر جو حدیث شریف میں موجود ہے۔ باقی جو کچھ بھی انسان اس دن مانگے گا، جو جائز کی چیزیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے رحم سے، اپنے کرم سے اسے عطا فرمائے۔ اور بخشش کے تعلق سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش اس رات میں کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اس رات میں حضرت یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ تلاش کرنے کے لیے ان کو بھی فاتحہ میں شامل کرنے کے لیے فرمایا۔ حالانکہ ان کا نظر وصال ہے اور نہ ہی ولادت ہو گئی، بلکہ یہ صرف اس لیے، جہاں تک میں نے سمجھا ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا اویس ویسے کروں میری امت کے لیے دعا کرے گا تو میری امت کی اللہ بخشش فرما دے گا، اور اس رات میں اللہ بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو میرے بزرگوں نے حضرت ویسے کرنے کو وسیلہ بنایا کہ جب ان کی دعاؤں سے امت کی بخشش ہونی ہے اور آج کی رات میں اللہ بخشش فرماتا ہے تو کیوں نہیں ویسے کرنے کو وسیلہ بنا لیا جائے اور ان کے وسیلے سے دعا کی جائے تو انشاءاللہ ہماری بخشش و مغفرت ہو جائے گی۔ ویسے کرنے رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہمارے درمیان میں جو یہ ہے کہ ایسا ہوا ویسا ہوا، اس پر ہم نہیں کرنا چاہتے۔ وہ عاشق رسول تھے اور سچے عاشق رسول، اتنے سچے عاشق رسول۔ آپ دیکھیے ہمارا تجربہ دیکھیے، نبی اکرم سے اتنا اچھا لگاؤ تھا، باوجود اس کے کہ نبی کے فرمان کو سب سے سامنے رکھا کرتے تھے۔ نبی اکرم کا فرمان کیا؟ خود قرآن پاک کے ذریعے سے بھی اس کا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ والدین یہ بہت ان کی تعظیم بہت اہم ہے، ان کی عظمت، ان کی شوقت، ان کی خدمت بہت اہم ہے۔ والدین کے تعلق سے ہے کہ ان راتوں میں لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، لیکن جو والدین کے نافرمان ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ اپنے اس سے توبہ نہ کر لے۔ جو شراب کے عادی ہیں اس رات میں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس رات میں وہ اگر شراب سے توبہ کر لیں، اب کہ آئندہ اب نہیں پیئیں گے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، پھر توبہ بھی قبول ہوگی، دعائیں بھی قبول ہوگی۔ اب تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ مزدہ ہے ہمارے لیے۔ تو والدین کی خدمت کا جو سبق حضرت ویسے کرنے میں دیا ہے اس کو بھی ہمیں لینا چاہیے۔ ہم نے کیا لیا؟ انہوں نے اپنا دانت توڑ لیا تھا، ہم نے کیا لیا کہ جو ہے دانت ٹوٹا ہوا تھا تو کچھ کھا نہیں پا رہے تھے اس لیے حلوہ کھانا شروع کر دیا۔ یہ کیا ہے، کیسے ہے؟ اس کو نہ پڑھ کر
ہم دیکھیں کہ شریعت کے کتنے پابند تھے اور مصطفیٰ رحمت کے فرمان کے کتنے پابند تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون نہیں دیکھنا چاہتا ہے؟ ارے حضور کو تو چھوڑیے، حضور کی کیا بات ہے، حضور کو دیکھنا نہیں، گنبد خضرا کو کون نہیں دیکھنا چاہتا ہے. حضور تاج شریعت فرماتے موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے پہلے مل کر زندگی سے مل جاتا، مدینہ کو لے جانا چاہتا ہے. شہر مصطفیٰ کون نہیں دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ نہیں، مصطفیٰ کے شہزادوں کو کون نہیں دیکھنا چاہتا ہے؟ اس سے جو نسبت ہو جائے جن گلیوں کو، اسے کون نہیں دیکھنا چاہتا ہے؟ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، وہاں ملنا، آپ سے ملاقات کرنا، یہ تو تمام چیزوں میں سب سے اعلیٰ شرف ہے. جنت کو بھی لوگ نثار کر دیتے ہیں کہ مصطفیٰ کی گلیوں میں پہنچ جائے. لیکن فرمان مصطفیٰ کیا ہے کہ اگر ماں باپ تمہاری خدمت کے محتاج ہو تو پھر تمہارے لیے نفل نمازوں میں مشغول ہونے سے بہتر ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو. ماں باپ کو اگر تمہاری ضرورت ہو کہ وہ تمہارے بغیر ان کا کام نہ چل پا رہا ہو، اب تمہارا ان کے پاس رہنا نفل نماز سے بہتر ہے، نفلی روزوں سے بہتر ہے. یہاں تک کہ اگر ماں باپ اس حالت میں ہو اور وہ پکارے تو نفل نماز چھوڑ دینے کا حکم آیا ہے. یہ ماں باپ ویسے کرنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات بھی تھی. عاشق رسول ہے، زمانہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہے، اور ملے تو دنیا کے سب سے بڑے لوگوں میں شمار ہو گئے. انبیاء مرسلین کے بعد سب سے بڑا گروہ، سب سے عظیم گروہ، سب سے زیادہ شرف والا گروہ جو ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والوں کا گروہ. اور ہم ایسے کرنے اگر آ کے دیکھ لیتے، ملاقات کر لیتے تو تمام گروہوں میں سب سے افضل گروہ میں آ جاتے ہیں. اس لیے نہیں ہے کہ ماں بیمار تھی اور ان کو ان کی ضرورت تھی. مصطفیٰ کی زیارت ظاہری طور پر مدینہ منورہ آ کے کرنے کا موقع انہیں اس لیے نہیں ملا کہ جس نبی کو دیکھنے جا رہے ہیں، جس نبی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اس نبی کا نافرمان ہو کر اگر وہ جائیں گے تو ہم کیا نبی کہیں گے اور کس منہ سے جائیں گے. اس لیے ماں کی خدمت میں لگے رہے. اور جب ایک وقت موقع ملا ایک بار آپ کو کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کا، تو وقت لے کر گئے. اتنے وقت میں اگر ملاقات ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ لوٹ آؤں گا. یہاں سے میں بتانا چاہتا ہوں، آج لوگ پیروں کے لیے تو کمرے بناتے ہیں، گھر بنوا دیتے ہیں، گاڑیاں رکھتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے لگے رہتے ہیں، لیکن ماں وہی بلکتی رہتی ہے اور ایک میٹھے بول کے لیے ترستی ہے، اور اس کی طرف نہیں رجحان ہوتا، اس کی طرف نہیں جھکا ہوتا. یہ کیا ہے؟ نبی سے عشق کا مطلب کیا ہے؟ شریعت طاہرہ کے مطابق زندگی گزارنا اور نبی کے فرمان کو فراموش نہ کرنا. ماں بڑی عظیم ہے. آپ وقت لے کر جاتے ہیں کہ اتنے میں راحت تھی، ان کو اتنے دیر تک وہ جو ہے کام چلا سکتے تھے. تو سرکار نے فرما دے دیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ کرم سے لوس آئیں گے، حالات خستہ ہوں گے، آپ اس کے پاس رہیں گے، ہم سے ملاقات کرنا چاہیں گے، لیکن میں اس وقت رہوں گا نہیں. آپ روکو گے، وہ رکیں گے نہیں، کیونکہ ماں کی محبت انہیں صرف اتنی محبت دے رہی ہے. بس ادھر نبی کریم کی محبت، ادھر ماں کی محبت، اور یہ سب کام جو ہو رہا ہے ماں سے جو محبت کی جا رہی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کی بنیاد پر کی جا رہی ہے. آپ آتے ہیں، سارا واقعہ ویسے ہوتا ہے. حضرت عائشہ روکنا چاہتے ہیں، آپ رکتے نہیں ہیں، آپ چلے جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زیارت ظاہری طور پر نہیں کر پاتے. صحابیت کے منصب پر آپ فائد نہیں ہو پاتے. لیکن مرتبہ کیا تھا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے علی اور عمر جب تم اویس کے قرن کے اویس سے ملنا تو اپنے لیے اور میری امت کی بخشش کے لیے دعائیں کریں. کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت علی سے کہا جا رہا ہے, حضرت عمر سے کہا جا رہا ہے جو خلیفہ راشد ہیں, جن کی دعائیں نہیں, جن کے ٹھوکروں میں ولایت کے تاج پڑے ہوئے ہوتے ہیں, جن کے فیوز و برکات کے ذریعے سے ولایت ملا کرتی ہے, اس علی سے کہا جا رہا ہے کرنے کے اویس سے ملنا تو میری محمد کی بخشش کے لیے دعائیں کرنا اور اپنی بخشش کے لیے. عزیزان گرامی, یہ کیا ہے؟ شریعت طاہرہ کے مطابق عمل کرنا اور فرمان مصطفیٰ کے مطابق عمل کرنے کا یہ نتیجہ ہے کہ اس منصب پر انسان پہنچ جاتا ہے کہ اور دوسرے لوگ اس منصب پر نہیں پہنچ پاتے. بس میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم شب برات مناتے ہیں اور خوب منائیں, حلوہ بناتے ہیں تو اس غرض سے بنائیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کو یہ بھی پسند ہے اور اپنے دوست احباب کو کھلائیں گے. لیکن اصل کام جو اس رات کا ہے, اس رات میں عبادت کا اور اپنے گناہوں سے بخشش کی دعا کا ہے. اس رات میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا اصل کام ہے. اس لیے اس رات کو ضائع نہ ہونے دیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کیا جائے, اپنے مرحومین اور گناہوں کی بخشش کی دعائیں کی جائیں, قبروں کی زیارت کے لیے بھی جایا جائے اور ان تمام اعمال کو کیا جائے جو شریعت کے مطابق ہے اور ان سے دور رہا جائے جو شریعت کے خلاف ہے. یہی ویسے کرنے سے بھی محبت, یہی نبی اکرم سے بھی محبت صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہی تمام اصحاب سے محبت اور اہل بیت سے محبت کا طریقہ ہے. تو ہم اس طریقے کو اپنے شب برات جو آنے والے ہیں اس میں رات جاگیں, عبادت کریں اور اپنے احباب کے لیے اور اپنے گناہوں کے لیے, اور جو حقوق العباد ہو, اگر ہم سے کسی کا حق چھین لیا گیا ہو تو اس حق کی معافی بھی ہم اس رات میں کریں کہ اگر اس رات میں ہم اس حق کی معافی نہیں کریں گے تو اللہ اپنے حق کو معاف کروا دیتا ہے, لیکن بندوں کے حق جب تک بندہ معاف نہیں کرتا ہے تب تک اللہ معاف نہیں کرتا ہے. تو بندوں کے کسی کو کوئی چیز کوئی تکلیف ہوئی, کسی کی گالی کی وجہ سے, کسی کی گلوچ کی وجہ سے, کسی کا مال کسی نے ہڑپ لیا ہے, کسی کی زمین کسی نے دبا لی ہے, ان تمام چیزوں سے توبہ اور اس کے مطابق عمل کریں گے تب جا کے معافی ہوگی, کیونکہ یہ حقوق العباد بھی ہے. اس رات میں ایک کام اور آپ لوگ کرتے ہیں, پٹاخے بہت لگاتے ہیں جس سے بدبو پھیلتی ہے, روحیں آتی ہیں گھروں میں اور ماحول اچھا کرنے کے لیے ہم خوشبو کا اہتمام کرتے ہیں, اور جہاں بدبو ہوتی ہے فرشتے وہاں نہیں رہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی چیزیں کھا کر مسجد میں نہ آؤ جس سے بو آتی ہو کہ ہمارے فرشتے وہاں نہیں آتے. اسی لیے کچا لہسن, کچی پیاز کھا کر ویسے ہی چلے آنا بغیر اس کی صفائی اور بغیر اس میں خوشبو وغیرہ کوئی چیز کھا کر نہ آنا, یہ منع فرمایا گیا ہے. ایسے لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا گیا. تو بدبو پھیلتی ہے پٹاخہ لگانے سے, تو ایک تو بدبو اور دوسرا اپنے ہی مال میں آگ لگانا ہے. ابھی عقل مند صحیح نہیں سمجھتے, اس لیے آپ حضرات یہ نہیں کریں گے. اگر بتی وغیرہ جو سلگاتے ہیں گھروں میں سلگائیں, قبرستان میں آپ قبر وغیرہ پر اگر بتی میں سلگائیں, موم بتی وغیرہ بھی لوگوں کے جانے آنے کے لیے اگر لائٹ کا انتظامات کر رہے ہیں موم بتی کا تو روڈ پر کریں, یہاں جو راستہ ہے وہاں کریں یا قبروں سے دور کریں. ایک غرض صحیح ہے, ٹھیک ہے, ورنہ تو وہ بھی نہ کریں. قبروں کو صاف ستھرا بنائیں, قبرستان کو صاف ستھرا بنائیں. اوپر کی جو گھاس چھین دیتے ہیں آپ حضرات, یہ گھاس نہیں چھینیں گے اوپر کی, ہاں صفائی کر دیں اس کے خوب آگے سے کنارے کنارے کی گھاس چھین دیں, کیونکہ ہری گھاسیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اور اس سے راحت ملتی ہے. تو پھول وغیرہ لے کر جائیں اور اوپر قبر کے اوپر کی گھاس نہ چھینیں بلکہ کنارے کنارے کی چھین کر اوپر کی رکھیں. ہاں اگر زیادہ بڑھ گئی ہو تو اسے کاٹ سکتے ہیں اور اسے صحیح کر سکتے ہیں. قبروں کو صاف ستھرا رکھیں. اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ